السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج کے اس بزم میں ایک عظیم الشان ہستی، عظیم المرتبت، مقدس و مبارک ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ عظیم الشان ہستی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر، آپ کی صاحبزادی ابن خطاب کی بیٹی، زوجہ رسول سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک و مقدس ہستی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب تھا، جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی صحابیہ تھی۔ پہلے ان کے بھائی اور باپ بھی صحابی تھے، اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش بیت اللہ کی تعمیر خیر فرما رہے تھے۔ اس حساب سے یہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 سال چھوٹی ہیں۔ ان کا پہلا نکاح خاندان بنو سہم کے ایک فرد خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ اپنے والدین اور شوہر کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مدینہ پہنچ کر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پہلا معرکہ کارزار 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مقام بدر پر گرم ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا کافروں کے مقابلے میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی، اور ساتھ ہی کچھ مسلمان شہید اور کچھ زخمی ہوئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگ بدر کے زخمیوں میں شامل تھے۔ ان کا زخم اتنا شدید اور گہرا تھا کہ شہادت پر منتج ہوا۔ اس وقت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 20 یا 21 سال کی تھی۔ جوان بیٹی کی بیوگی پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نکاح ثانی کی فکر دامن گیر ہوئی، اور یقیناً ایک بشری تقاضا اور ضرورت بھی ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنے لگے۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ بنت رسول سیدہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے حضرت عثمان سے ملے اور ان سے نکاح کی گفتگو شروع کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ تشریف لے گئے اور اپنی دختر سیدہ حفصہ کو اپنے حبالہ عقد میں لے لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ بالکل خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عدم توجہی کا بہت احساس ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور نکاح ہو گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سن 3 ہجری میں ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے انداز گفتگو اور بے التفاتی سے مایوس ہو کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خدمت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے نہ ہو جائے جو عثمان سے بہتر ہو، اور عثمان کو ایسی بیوی نہ مل جائے جو حفصہ سے بہتر ہو؟ سبحان اللہ۔ اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح خود اپنی صاحبزادی شہزادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا جائے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مسعود میں آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نکاح ہو چکا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ نے مجھے حفصہ سے نکاح کے بارے میں کہا تو میں خاموش رہا تھا، اس کا آپ پر ناگوار اثر پڑا۔ اس خاموشی کی وجہ صرف یہ تھی کہ خود رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفصہ کا ذکر کیا تھا، اور میں آپ کا یہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کا اظہار نہ فرمایا ہوتا تو میں آپ کو کبھی مایوس نہ کرتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا مزاج کے اعتبار سے کچھ تیز مزاج تھیں، جس بات کو صحیح اور درست سمجھتی اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تیزی سے گفتگو کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہ دیتے تھے، اسلام نے ان کو بڑا اونچا درجہ دیا، اور قرآن حکیم میں ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی تو ہمیں ان کی قدر و منزلت کا علم ہوا۔ حضرت عمر سے اسی روایت میں مزید منقول ہے کہ ایک روز میری بیوی نے کسی معاملے میں کوئی مشورہ دیا، میں نے اسے سخت لہجے میں جواب دیا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے رائے اور مشورہ دینے والی؟ تو میری بیوی نے کہا، اے ابن خطاب، تم کو میری یہ چھوٹی سی بات بھی ناگوار گزری، حالانکہ خود تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا، میں غصے کی حالت میں اٹھا اور حفصہ کے پاس گیا۔ میں نے جاتے ہی کہا، بیٹی، میں نے یہ افسوسناک بات سنی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز مزاجی کا مظاہرہ کرتی ہو اور برابر کا جواب دیتی ہو۔ ام المومنین نے جواباً ارشاد فرمایا، جی ہاں اے والد گرامی، ہم گھریلو معاملات میں جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے لیے پوری صفائی سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا، خبردار خبردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لب کشائی مت کرو، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا یہ انداز گفتگو اور اپنی بیٹی کو اس قدر ڈرانا کہ اگر سرور کونین کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے تو کہیں عذاب الہی نہ آن پڑے۔ کس قدر سرور کونین سے محبت اور کس قدر آداب و اخلاق اور ادب و تہذیب کے پابند تھے۔ سلام علیہم، اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ریس نہ کرو، اس کا باپ تمہارے باپ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تم سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسا جواب تھا عزیزان گرامی، کیسا جواب ہے۔ فللہ الحمد۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ ان سے راضی ہوئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پیکر زہد و تقوی اور اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ تھی۔ قائمۃ اللیل اور صائمۃ النہار تھی۔ الاصابہ کی روایت کے مطابق
وہ وفات کے وقت بھی روزے سے تھیں۔ سبحان اللہ، کس قدر عظیم الشان بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی ہی موت اور شہادت نصیب فرمائے۔ اختلاف و نزاع سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو سخت نفرت تھی، آپ سخت نفرت کرتی تھی۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، البتہ ان کے شاگردوں اور ان سے سماع حدیث کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ ان خوشبخت حضرات میں خود ان کے بھائی اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت حمزہ بن عبداللہ، صفیہ بنت ابو عبید جو ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی، حارثہ ابن وہب، مطلب ابن واوا، ام مبشر انصاریہ اور حارث بن عبد الرحمن رضوان اللہ عنہم جمیعا، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 60 احادیث مروی ہیں جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد بزرگوار، اپنے والد محترم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ ان میں سے 4 مشترکہ طور پر صحیحین یعنی صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، 6 صرف صحیح مسلم میں اور باقی احادیث کی دوسری کتابوں میں مندرج ہے۔ علم و فضل کے اعتبار سے بڑے ہی عروج اور اوج ثریا پر پہنچے ہوئے تھے۔ علم و فضل، فہم و بصیرت اور استنباط و فقاہت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ انتہائی بلند تھا۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں شعبان سن 45 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر مروان تھے۔ صلاۃ جنازہ انہی نے پڑھائی، کچھ دور تک جنازے کو کندھا بھی دیا۔ اس کے بعد سیدنا امیر المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ قبر تک لے گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر اور بھتیجوں عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ رضوان اللہ عنہم جمیعا نے میت کو قبر میں اتارا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سال وفات سن 45 ہجری ہے، جس سال کے معاویہ بن خدیج نے افریقہ پر حملہ کر کے اسے فتح کیا تھا۔ واضح رہے یہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کا عہد خلافت تھا۔ اس سال دوسری مرتبہ افریقہ فتح ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ یہ علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن 27 ہجری کو فتح کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھی ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں، جلالی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی صاحبزادی۔ امید کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو۔ کس قدر دل نشین، دلچسپ اور خوبصورت واقعہ ہے۔ گرچہ یہ واقعہ میں نے آپ کو علل اختصار بتایا ہے، لہذا امید کروں گا کہ آپ خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی ماں کے بارے میں اور دیگر امہات المومنین کے متعلق جاننے کے لیے آپ کمنٹ کے ذریعے اظہار تاثر کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے مستفید ہو سکے۔ اللہ کروڑہ کروڑ رحمت نازل کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات طیبات اور صحابیات طیبات اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اوپر اللہ ان سب سے راضی ہوا، وہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔